دیکھو ربیع الاول کے بارے میں لوگ اکثر ایک سوال پوچھتے ہیں کہ عید میلاد النبی منانا، اس میں جشن کرنا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد پہ خوشی منانا، یہ اسلام میں کیسا ہے؟ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت دیکھتے ہیں۔ پہلی بات تو یہ کہ 12 ربیع الاول نبی کا یوم ولادت ہے، اس پر کوئی صحیح روایت موجود نہیں ہے۔ اگر ہے تو بھائی کوئی دکھا دے، بھائی یہ روایت ہے، اس کے یہ راوی ہیں، سارے ثقہ راوی ہیں، ایسی کوئی روایت موجود نہیں ہے۔ اور اس کی وجہ یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کی ولادت کے دن کو امت سے چھپا لیا ہے تاکہ اس میں خرافات نہ، کیونکہ پچھلی امتوں نے کیا نا اپنے انبیاء کی ولادتوں کے دن کے ساتھ۔ لیکن اگر فرض کر لیں، لوگ بحث کرتے ہیں نہیں جی فلاں نے لکھا ہے تو فلاں نے لکھا ہے، چلو مان لیا کہ 12 ربیع الاول نبی کا یوم ولادت ہے، تو ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت میں یوم ولادت پہ کیا کرنا ملتا ہے؟ احادیث صحیحہ سے صحیح حدیث ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پیر کے دن کا روزہ رکھتے تھے۔ صحابہ نے پوچھا کیوں؟ آپ نے فرمایا یہ میرا یوم ولادت، پیر کو آپ پیدا ہوئے۔ اب دیکھو پیر کو نبی نے روزہ رکھ کے یہ بتا دیا کہ اس میں عید کا تصور نہیں ہے، کیونکہ عید اور روزہ جمع بولنا پڑے گا آپ لوگوں کو، جمع نہیں ہو سکتے۔ اب اس کو سیلیبریٹ نہیں کیا جا سکتا۔ جس دن روزہ ہو جائے گا نا، اب وہ سیلیبریٹ کرنا اس کو ممکن ہے ہی نہیں، اس میں جشن کا تصور ہی ختم ہو گیا۔ جو ہماری عیدیں ہیں ان میں روزہ رکھنا جائز ہے؟ عید الفطر کو کوئی روزہ رکھے؟ بولو بھائی، اگر جس دن روزہ رکھا وہ عید نہیں ہو سکتی، جو عید ہے وہ روزے کا دن؟ کیا خیال ہے؟ عید اور روزہ ایک دوسرے کے کیا ہیں؟ اپوزٹ، کیونکہ عید ایک خوشی کا دن ہے اور اس کو سیلیبریٹ کرنا ہے، تو سیلیبریٹ جو کیا جاتا ہے کھا پی کے کیا جاتا ہے یا بھوکا رہ کے کیا جاتا ہے؟ روزہ کوئی غم کی علامت نہیں ہے، لیکن خوشی بھی نہیں ہے۔ خوشی کا مطلب خوشی کو سیلیبریٹ کرنا نہیں ہے، منانا، خوش ہونا ایک الگ چیز ہے، خوشی منانا۔ بھائی خوش ہونے پر تو ہم بھی کوئی پابندی نہیں لگا رہے کہ آپ 12 ربیع کو خوش ہو جائیں، مسئلہ ہے خوشی منانا۔ منانے کا صرف عید کو خوش ہونے پر کبھی بھی نہیں، منائی جائے گی صرف عید کے دن یا کوئی خوش یعنی یہ کوئی کھانا کھلا کے۔ دوسری بات، دوسری دلیل، جمعے کا دن بھی چھوٹی عید ہے نا، اس کو بھی عید کہا گیا ہے روایتوں میں، اسی وجہ، اور عید کے بہت سارے احکام جمعے کے دن بھی لاگو ہوتے ہیں۔ غسل کر کے نہا دھو کے مسجد میں اجتماع ہوتا ہے، عید کے دن بھی غسل کر کے نہا دھو کے اجتماع ہوتا ہے۔ نبی جمعے کے دن بھی اچھے کپڑے پہنتے تھے، ہم عید کے دن بھی بولتے کیوں نہیں اچھے کپڑے پہنتے ہیں، جمعے کے دن بھی خوشبو لگا کے نہا دھو کے، عید کے دن بھی ایسے ہی۔ اور حدیث میں جمعے کے دن کو بھی روزے کے ساتھ خاص کرنے سے منع کیا گیا ہے، لا تختصوا لیلۃ الجمعۃ بصلاۃ ولا یوم الجمعۃ بصوم۔ حدیث میں آتا ہے جمعے کی جو رات ہے اس کو عبادت کے ساتھ خاص مت کرو، اور جمعے کے دن کو روزے کے ساتھ خاص مت۔ جمعے کو روزہ رکھنا کوئی اضافی فضیلت نہیں ہے، ویسے جائز ہے روزہ رکھنا کہ آپ کی چھٹی جمعے کو ہوتی ہے اس لیے رکھ لیا تو ایک الگ بات ہے، لیکن اس کو خاص فضیلت دے کے رکھنا تو یہ مکمل عید تو نہیں ہے۔ اس میں عید کا لک بہرحال بولو بھائی ہے، خطبہ بھی ہے، جیسے عیدین میں خطبہ بھی ہوتا ہے، 2 رکعتیں ہیں عیدین میں بھی 2 رکعت، تو لک ہے اس میں۔ اب ذرا ٹیکنیکل پوائنٹ کو سمجھیے گا آپ لوگ۔ یہودی سب سے پرانی قوم ہے، ان کے لیے جو مقدس دن تھا وہ کون سا تھا؟ ہفتہ، اور وہی ان کی چھوٹی عید تھا، سب سمجھ رہے ہیں نا، اسی میں وہ اجتماع کرتے تھے۔ عیسائی اس کے بعد آئے، ان کے لیے کون سا ہوا؟ اتوار کو، جو ہفتے کے بعد ہے۔ مسلمان ان کے بھی بعد آئے، تو ہمارے لیے کون سا ہونا چاہیے تھا؟ پیر۔ اور یہ یوم ولادت بھی تھا تو اس کو تو زیادہ فضیلت ہونی چاہیے تھی نا بھائی، عقلی لحاظ سے بھی اور جو حکمت ہے اس کے لحاظ سے بھی۔ عقلی لحاظ سے اس لیے کہ وہ پہلے تھے تو ہفتہ، پھر اس کے بعد اتوار، تو اب ہمارے لیے پیر، اور اس لیے بھی کہ نبی کا یوم ولادت ہے تو یہ بطریق اولا پیر کے دن کو فضیلت ملنی چاہیے تھی کیونکہ وہ نبی کا یوم ولادت ہے۔ لیکن چونکہ اس میں عید کا کانسیپٹ ہے نا، اس لیے پیر کا نہیں ہوا، بلکہ ریورس کر کے کہاں لے گئے؟ جمعے کی طرف۔ تو پیر کے دن یا نبی کے یوم ولادت سے عید کا کانسیپٹ اسلام نے کھرچ کے نکال دیا ہے کہ اس میں عید کا کانسیپٹ ہو ہی نہیں سکتا، اپوزٹ ہے اس کا، روزہ ہے۔ بات آ رہی ہے سمجھ میں؟ اس لیے 12 ربیع الاول اگر نبی کا یوم ولادت ہے بھی تو بہت کچھ بھی اگر کرنا ہے تو روزہ رکھنا، ہم تو اس کے بھی قائل نہیں ہیں روزے رکھنے کے، کیونکہ نبی نے پیر کا رکھا ہے، 12 ربیع الاول کا نہیں رکھا۔ لیکن اگر آپ کو کھینچ تان کے کچھ نہ کچھ ثابت کرنا ہی ہے تو آپ اس دن کو روزے کا تو قرار دے سکتے ہیں،
آپ اس دن کو سیلیبریٹ کرنا یا عید قرار دینا آپ کے لیے ممکن قرآن و سنت نبی کی تعلیمات کے مطابق عید کا دن قرار دینا ممکن نہیں ہے، آپ ممکن نہیں ہے. دوسری بات، ابھی بات مکمل نہیں ہوئی ہے، ایک پوائنٹ اور رہ گیا. اسلام میں عیدیں صبح کے وقت ہوتی ہیں، رات کو عیدیں غیر مسلموں کی ہوتی ہیں. کرسمس زیادہ جوش و خروش سے کم منایا جاتا ہے رات کو، کیونکہ اس میں ڈھول ڈھمکے ہوتے ہیں، لائٹنگ ہوتی ہے. لائٹنگ رات کو جچتی ہے، دن میں لائٹنگ بولو بھائی نہیں. جبکہ اسلام کے جو تہوار ہیں وہ کب ہوتے ہیں؟ صبح کے وقت. صبح آپ اشراق کے وقت آؤ گے، نماز پڑھو گے، سوئیاں کھاؤ گے، گلے ملو گے، پتلی گلی سے نکل لو. عید الاضحیٰ میں بھی صبح آؤ گے، نماز پڑھو گے، قربانی کرو گے، گوشت کھاؤ گے، ٹھیک ہے نا. یہ سب کام تبھی فقہاء نے لکھا ہے کہ مغرب کی نماز کے بعد جانور کو قربان کرنا مکروہ ہے. جائز ہے مگر مکروہ، کیونکہ شاعر اسلام میں سے دن میں ہوگا. یہ رات کو شریعت نے اس لیے نہیں رکھا کہ رات کا وقت نا گناہوں کی طرف لے جاتا ہے. جب خوشی منائی جاتی ہے تو رات کو انسان ٹریک سے ہٹنے کا خطرہ زیادہ ہوتا ہے. جبکہ 12 ربیع الاول کو جو عید منائی جاتی ہے وہ دن میں زیادہ منائی جاتی ہے یا رات کو؟ ساری لائٹنگ رات کو ہوتی ہے، سارے جو نعت اور میوزک کے ساتھ وہ سب کب ہو رہا ہے؟ رات کو. یہ خود اسلام کے مزاج کے خلاف ہے. تو پتہ ہی چلتا ہے بھائی، بہت معذرت کے ساتھ، کسی پہ طنز مقصد نہیں ہے. دیکھو اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو فالو کرنا یہ عشق نبی ہے اصل. یاد رکھو، محبت میں جذبات پہ کنٹرول کرنا یہ زیادہ مشکل کام ہے، اور جذبات سے ہٹ کے، جذبات سے مغلوب ہو جانا یہ آسان بہت ہے، لیکن یہ حقیقی محبت کی علامت نہیں ہے. جب محبت ہو نا کسی کو تو اپنے جذبات کو حدود کے اندر رکھ کے انسان محبت کا اظہار کرے. اپنے جذبات کو غالب کر لینا نبی کا عشق ہر مسلمان کو ہے. ہر ایک کا دل چاہتا ہے یہ کرے یوں کرے نبی کی یاد میں، لیکن آپ اپنے اس جذبات پہ کنٹرول کریں. بولے بھائی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو اطاعت ہے وہ پہلے ہے، اپنے جذبات بعد میں. آپ کو معلوم ہے کہ ماہ ربیع الاول کا آغاز ہو چکا ہے. ماہ مبارک حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مطہرہ سے ایک بڑا گہرا تعلق رکھتا ہے. حضور کی ولادت باسعادت بھی اسی ماہ مبارک میں ہوئی، اگرچہ تاریخ کے بارے میں اختلاف ہے. حضور کا انتقال بھی اس ماہ مبارک میں ہوا، اور وہ متفق علیہ تاریخ ہے 12 ربیع الاول اصل میں حضور کا یوم وفات ہے. اور اکثر محققین کی رائے یہ ہے کہ آپ کا یوم ولادت جو ہے وہ 9 ربیع الاول ہے. یہی وجہ ہے کہ مجھے یاد ہے کہ ہمارے بچپن میں اس دن کو جو لوگ کچھ تھوڑا بہت مناتے بھی تھے تو 12 وفات کے نام سے در حقیقت یہ نام یاد کیا جاتا تھا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کا دن ہے. کچھ کھانا پکا کر کچھ غریبوں کو، مساکین کو کھلانا، یہ در حقیقت چیز تھی کہ جو اب ہوتے ہوتے اس نے بہت ہی ایک دوسری صورت اختیار کر لی ہے. اب یہ ایک جشن بن گیا ہے اور ایک عید کا سا سما. بلکہ واقعہ یہ ہے کہ جو اصل 2 عیدیں ہیں وہ کہیں پیچھے چلی گئی ہیں، اور یہ جو 2 عیدیں ہم نے ایجاد کی ہیں، ایک عید میلاد النبی اور ایک عید استقلال، اگر ہم جائزہ لیں تو شاید یہ 2 جو ہے یہ زیادہ فور گراؤنڈ میں آ چکی ہیں. لیکن یہ کہ جہاں تک آپ کی ولادت اور آپ کے وفات کا اس ماہ مبارک میں ہونا ہے وہ ثابت ہے. مزید برآں حضور کا ورود مدینہ منورہ میں بھی ماہ ربیع الاول میں ہوا ہے. اس پہلو سے اگر اس ماہ مبارک میں ہم سیرت النبی کے مطالعے کا ایک خاص موضوع رکھیں، کسی تاریخ کے تعین کے بغیر اس مہینے کی مناسبت سے سیرت مطہرہ پر گفتگویں ہوں، غور و فکر ہو، اور اس میں بھی عملی پہلو سامنے ہو، اتباع کا جذبہ ہو، سمجھنا سمجھانا اس لیے ہو کہ اس پر عمل کرنا ہے، تو یقیناً یہ چیز ہمارے لیے بہت مفید ہوگی اور ہمارے بہت سے امراض کا شاید اس سے مداوع ہو سکے. asking a question that about عید میلاد النبی. آپ دیکھیں گے کہ ہمارے مسلم معاشروں میں جتنے ہیں، خصوصاً انڈیا، پاکستان اور ممالک میں، کہ ایک عید میلاد النبی منایا جاتا ہے، وہ برتھ ڈے آف دا پروفٹ. اور اگر آپ دیکھیں گے یہ 12 ربیع اول ہے، اور جہاں تک کہ ہمیں حدیث کی روشنی میں ہمیں یہ ثابت نہیں ہوتا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی اپنا سالگرہ بنائے، یا صحابہ نے یا تائین یا تبع تائین نے کبھی ان کا سالگرہ بنائے.
تو جب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی کہا نہیں کہ میرا سالگرہ بناؤ یا کبھی صحابہ نے نہیں بنائے اور اگر آج ہم ان کا سالگرہ بناتے تو یہ بدعت ہو جاتا ہے. تو سالگرہ بنانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. ایسا کوئی اسلام ایک مذہب کے اندر نہیں ہے, قرآن میں بھی نہیں, شریعہ میں نہیں. یہ ایک ویسٹرن کلچر ہے کہ ہمیں سالگرہ بنانا چاہیے. اور یہ اللہ سبحانہ و تعالی کی طرف سے کہ اگر آپ غور کریں گے 12 ربیع اول محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا برتھ ڈے بھی ہے اور ساتھ ساتھ ان کا انتقال بھی 12 ربیع اول میں ہوا. تو اگر میں آپ سے پوچھوں گا کہ 12 ربیع اول ان کا ڈیتھ اینیورسری بنا رہے ہیں برتھ اینیورسری بنا رہے ہیں, تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ جیسا کہتے ہیں مکرو مکر اللہ واللہ خیر الماکرین, سورہ عمران میں سورہ نمبر 3 آیت نمبر 54 میں, کہ انہوں نے پلان کیا اور پلاٹ کیا, اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بھی پلان کیے, اور اللہ از دا بیسٹ آف پلانر. تو یہ کوئی قرآن اور حدیث کی روشنی میں ثابت نہیں عید میلاد النبی بنانا, اور ہمیں بنانے کی ضرورت نہیں ہے. یہ جس طریقے سے کرسچین لوگ عیسیٰ علیہ السلام کا برتھ ڈے بناتے ہیں, یہ الگ مذہب ہے, اسلامک مذہب میں اس کی کوئی اجازت نہیں. خود مانتے ہیں کہ 8ویں صدی ہجری میں حضور علیہ السلام کی وفات کے 800 سال کے بعد یہ مروجہ جو یہ سلسلہ میلاد منانے کا شروع ہے. پہلے 800 سالوں میں تو یہ نہیں ہوتا تھا. مولا علی 5 سال خلیفہ رہے ہیں نا, تو بتائیں 5 میلاد کے جلوسوں کو تو انہوں نے لیڈ کیا ہوگا نا کوفے کے اندر. تو یہ آپ سوال کریں تو آگے ان کی شکلیں دیکھ لیں, ان کے مولویوں کی, ذاکرین کی, تو ان کی شکل دیکھ کے آپ کو جواب مل جائے گا جب یہ آپ سوال کریں گے کہ بتائیں وہ کوفے میں جو محفل میلاد تھی وہ مانے خصوصی کون تھا, نعت کنے پڑی سی, منقبت کنے پڑی سی. منہ اڑ کے بہ جان گے, تو جب منہ اڈن دے پتہ لگ جائے گا انہوں نے کون سے جلوس نکالے ہیں. چلیں لائٹنگ تو آج کے زمانے کی ہے, لیکن جھنڈیاں, جھنڈے, جلوس, یہ سارے معاملات تو اس زمانے میں بھی ہو سکتے تھے. مولا علی کیا ہر سال میلاد مناتے تھے اس طریقے پہ جس طرح آپ مناتے ہیں؟ تو وہ فوراً چٹا جواب ہی آپ کو دیں گے, وہ کہیں گے یہ تو بعد میں شروع ہے. جو چیز دین میں بعد میں شروع ہو اس کو نہ کرنے والے پر کس طریقے سے ٹونٹ کی جا سکتی ہے. ویسے بڑے یہ یعنی چلاکی کریں گے, وہ کہیں گے نہیں جی اگر کوئی نہیں مناتا ہم کچھ نہیں کہتے, ہمیں نا آپ چھیڑیں. تو سر پھر آپ یہ شعر جگہ جگہ لکھ کے کیوں لگاتے ہیں؟ نثار تیری چہل پہل پر ہزاروں عیدیں اے ربیع الاول, سوائے ابلیس کے جہاں میں سبھی تو خوشیاں منا رہے ہیں. یہ مفتی احمد یار خان نعیمی صاحب جن کا مزار گجرات میں ہے, جنہوں نے جال حق کتاب لکھی ہے, ان کا یہ شعر ہے. آپ نے پوری امت کو ابلیس بنا دیا. صحابہ, تابعین, تبع تابعین کے مبارک دور میں جتنے مسلمان ہیں ان کو ابلیس کہہ دیا, کیونکہ وہ آپ کے طریقے پہ تو میلاد نہیں مناتے تھے. تو وہ تو وہی طریقہ تھا جو صحیح مسلم میں ہے 2750, فیہ ولدت وفیہ انزل علیہ, میں پیر کا روزہ اس لیے رکھتا ہوں کہ اس دن میں پیدا ہوا اور اس دن مجھ پر پہلی وہی نازل ہوئی. تو اسی لیے ہم عرض کرتے ہیں کہ مرنے سے پہلے اے مسلمان کر لے اس پہ غور. کتابوں کا خدا اور ہے, بابوں کا خدا اور, کتابوں کا نبی اور ہے, بابوں کا نبی اور, کتابوں کا دین اور ہے, بابوں کا دین اور. بابے بھی اسی دین, اسی رب کو, اسی پیغمبر کو مانتے ہیں, لیکن ان کوالٹیز کے ساتھ نہیں جو کتابوں میں رپورٹ ہوئی ہیں. وہ ان کوالٹیز کے ساتھ مانتے ہیں جو ان کے بابوں نے. وہ کہتے ہیں دیکھیں جی, آپ دیکھیں 12 ربیع الاول کا دن ہے, 2 گھر ہیں, ایک گھر میں حضور کی پیدائش کی خوشی منائی جا رہی ہے, دوسرے گھر میں جو ٹی وی لگا ہوا ہے, یا بچے جو ہیں وہ گیمیں کھیل رہے ہیں, 12 ربیع الاول کی چھٹی کو سیلیبریٹ کر رہے ہیں. بتائیں کون عاشق رسول ہے دونوں میں سے؟ اب اگر آپ اس طریقے سے بنیاد بنائیں گے لاجک کی بنیاد پہ, تو پھر سر اس کی تو کوئی اینڈ نہیں ہوگی. کل کو تو پھر ہم آپ سے یہ کہیں گے کہ 10 محرم کا دن ہے, ایک گھر میں مجلس ہو رہی ہے, لوگ چیخو پکار کر رہے ہیں, ماتم کر رہے ہیں, اہل بیت کے مصائب کو یاد کر کے رو رہے ہیں, اور دوسرے گھر کے اندر ٹی وی چلا ہوا ہے. ایک طرف اہل بیت کے غم میں لوگ رو رہے ہیں, یہ شیعہ کا گھر ہے, یہ بریلویوں کا گھر ہے. اب بتاؤ کہ عاشق اہل بیت کون ہے؟ تو کہیں گے نہیں, عشق اہل بیت کا یہ تقاضا نہیں ہے کہ اس طرح کی بدعت کی جائے. تو سر عشق رسول کا بھی یہ تقاضا نہیں کہ اس طرح کی بدعت کی جائے. میلاد منائیے, ضرور منائیے, لیکن جس کا میلاد منا رہے ہیں اس کو بھی تو منائیے. وہ جھنڈیوں اور لائٹوں سے نہیں مانے گا, وہ جلوس نکالنے سے نہیں مانے گا, وہ دیگیں پکانے سے نہیں مانے گا, وہ گلیوں اور بازاروں کو سجانے سے بھی نہیں مانے گا. وہ تو تب مانے گا جب آپ حقیقتاً اپنی زندگیاں اس کی اطاعت کے مطابق گزاریں گے.